السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کی 8ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زی نیوز پر طارق فتح کا جو شو چل رہا ہے، دراصل وہ ایک خاص ذہنیت اور خاص ایجنڈے کو سامنے رکھ کر چلایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو ہندوستان میں بدنام کرنا ہے۔ میں نے طارق فتح کو ایک ہفتے پہلے ٹویٹر پر چیلنج کیا تھا، لیکن طارق نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اسٹینڈرڈ رول کی روشنی میں اس کی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو گئی تو اس کا ایجنڈا فوراً فاش ہو جائے گا، اس کا راز فاش ہو جائے گا اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے اور وہ اپنے شو میں کتنا جھوٹ پھیلاتا ہے۔ طارق فتح سے متعلق سب سے پہلی ویڈیو میں نے اس کا ایک مختصر سا تعارف ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کے عقائد کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ دراصل آج کی ویڈیو اس کے عقائد کا تعارف اور آپ کی غیرت کا امتحان ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ہندو بھائیوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ طارق فتح اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو اب یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھیں کہ کون سچا مسلمان ہے، کون پکا مسلمان ہے اور کون جھوٹا مسلمان ہے۔ اس لیے میں تمام ہندو بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس قضیے سے اپنے آپ کو الگ رکھ لیں، اس بحث سے اپنے آپ کو الگ رکھیں اور مسلمانوں کے اس اندرونی مسئلے میں دخل نہ دیں۔ بہت سے کٹر پنتھیوں کے دخل دینے کی وجہ سے اس ملک میں جو فضا بن رہی ہے وہ ایسی بن رہی ہے کہ گویا کہ طارق فتح ان لوگوں کا لایا ہوا اور ان لوگوں کا پلانٹ کیا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اس ملک میں چین سے رہنے دینا نہیں چاہتے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کے مخاطب ہندو بھائی نہیں ہیں، بلکہ آج کی ویڈیو کے مخاطب اس ملک کے 20 کروڑ مسلمان ہیں اور ان کی غیرت ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ طارق فتح نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور صرف اسی پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے علاوہ اس نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ اس کی کچھ پرانی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ویڈیو میں جہاں یہ یہودیوں کے مجمع کے سامنے تقریر کر رہا ہے، کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، آپ خود ہی دیکھیے۔ Mother. She gave birth to me and I can never insult her. If my mother gave birth to me and she's a Muslim, I'm not going to insult her by saying, Mom, when you say that Muhammad flew on a horse, why didn't he fly on a swan? I actually did ask her when I was 12. I was beaten. I can't tell you. I said, why a horse, Mom? It could have been a swan or a duck or something, a swallow. سنا آپ نے یہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کس طریقے سے معراج کے واقعے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں چونکہ مسلمان تھی، اس لیے میں کبھی بھی ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی ان کے مذہب کی بے عزتی نہیں کی۔ حالانکہ میں اگر یہ چاہتا تو پوچھ سکتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جانا ہی تھا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں گئے، گھوڑے پر اڑ کر کیوں گئے، وہ کسی سوان یا بطخ کے اوپر اڑ کر کیوں نہیں گئے۔ یہ سوال اس نے اس لیے نہیں کیا کہ واقعی یہ سمجھنا چاہتا تھا، بلکہ غیر مسلموں میں خصوصاً یہودیوں کے مجمع میں یہ جس انداز سے اداکاری کر کے دکھا رہا ہے، دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بہت سے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، شاید کہ ڈنمارک کے کارٹونسٹ کا وہاں تک کبھی ذہن نہ گیا ہو۔ یہ دیکھیے کیا کہتا ہے۔ That Muhammad was a rapist, or Muslim, or Muhammad killed 700 Jewish children, and this slaughter happened, or that happened, or he's a child wife. That is merely to satisfy your ego and to look around the hall and say, I told you so, I told you so, Muhammad's a rapist. آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، دراصل اس بات کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے۔ اس شخص نے علیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل، 700 یہودیوں کا قاتل اور ریپسٹ بتلایا ہے، یعنی ریپ کرنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت سے لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، بہت سے لوگوں نے کارٹون بنائے ہیں، اور ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور بلاسفیمی کا ارتکاب کیا ہے۔
فریڈم آف ایکسپریشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن جس انداز سے اس شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ یہ سنانا میری مجبوری تھی، اس لیے کلپ کے اس حصے کو اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی گستاخی کو نقل کرنا بھی گناہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ خود ہی اپنا واقعہ سناتا ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو خود ہی سنیے، یہ دیکھیے کیا کہتا ہے۔ You know, throughout my time in university, almost everyone I knew was an atheist. We would go in the university bus singing parody about Quranic verses. یہ کہہ رہا ہے کہ جس زمانے میں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرے جتنے جاننے والے تھے وہ سب کے سب ایتھیسٹ، ملحد یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والے تھے، اور جب ہم بس میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے تو ہم سب لوگ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد اس نے قرآن کریم کی بھی توہین کی ہے۔ لیکن یہ شخص یہیں نہیں رکا، بلکہ قرآن کریم پر ایمان نہ لانے کی اس نے بڑی بوگس دلیل دی ہے۔ آپ اس دلیل کو سنیے اور خود جانیے، خود فیصلہ کیجیے کہ کیا یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ So what is it to be a Muslim? Obviously you don't need the Quran. I'm talking blasphemy now, but I'm talking facts. If it took 23 years for the Quran to come to earth, and most of the Muslims around Muhammad, whether it was Ali or Abu Bakr or his wife Khadija, or the 110 who after 10 years went to Medina to take safety under the Jewish city of Medina, how did they become Muslim? Obviously they didn't have the Quran or the Hadith, which means I could be a Muslim without. Because all I need to do is follow monotheism, follow the Jewish practice, and Islam ultimately becomes Judaism planted on Arab pagan culture. اس شخص نے اس کلپ میں اپنا ایجنڈا واضح کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 13 سال تک مسلمان مکے میں رہے ہیں، پورا قرآن کریم تو نازل نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے یہودی شہر مدینہ پہنچے، اور یہاں پر بھی ان کے پاس نہ پورا قرآن تھا نہ ساری حدیثیں تھیں، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اب آگے یہ کہتا ہے کہ اگر میں قرآن پر ایمان لائے بغیر صرف اللہ کے ایک ہونے کو مان لوں اور یہودیت فالو کرنا شروع کر دوں تو میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے اس شخص کا عقیدہ۔ کیا اتنی صراحت کے بعد، اتنے واضح الفاظ سامنے آنے کے بعد، کیا ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کو ہندوستان میں آئینہ دکھانے کے لیے آیا ہے کہ سچے مسلمان اور اچھے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ آگے چلیے، اب میں آپ کو ایک ٹاک شو میں لے کر چلتا ہوں جہاں طارق فتح ایک شخص کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کے موضوع پر ڈسکشن کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اس شخص نے سورہ فاتحہ کا مذاق اڑایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی۔ آپ خود دیکھیے۔ سورہ فاتحہ میں بھی آ جائیے تو اوپننگ چیپٹر کے اندر ہی کرسچنز، اور اوپننگ فرسٹ پیج میں تو کرسچنز اور جوز کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی آیا ہے جس نے کہا کہ بند کرو یہ کتاب؟ اس سے زیادہ واضح ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ شخص چاہتا ہے کہ قرآن کریم پر پابندی لگے۔ قرآن کریم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر سکتا ہے، اس کی توہین کر سکتا ہے، تو قرآن پر اعتراض کرنا تو چھوٹی بات ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم پر پابندی لگے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کے پہلے چیپٹر میں ہی یہود اور نصارہ کے خلاف آیتیں ہیں، اس لیے قرآن کریم کو بند کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اگلی کلپ دیکھیے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص نہ اللہ کا ہے، نہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ اسلام کا ہے، یہ کس دین کا ہے اور کس مذہب کا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ اگلی کلپ ملاحظہ کیجیے۔ تو ہم نے اپنی بچی کو، میں نے یہ کہا کہ اٹ از دی ایئر وی بریتھ، یو نو، دی واٹر، ایوری تھنگ از گاڈ۔ مجھے کسی نے کہا یہ تو آپ نے ہندو بلیف سکھا دیا، تو میں اسے کیا کہوں کہ اوپر چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، آسمان میں ایک بہت بڑے پیکاک تھرون پہ ہنٹر ہاتھ میں لیے، وہ اللہ بتایا ہے نا ہمیں، تو جو بولتا اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ یہ کوئی خدا ہے؟ جس دن آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے، آپ کا بی اے کا ایگزام ہوتا ہے، اس دن آپ مذہبی ہو جاتے ہیں، اب جا کے نفلیں پڑھتے ہیں کہ اللہ اچھے مارکس آ جائیں۔ جس دن آپ کا فرسٹ ڈویژن آ جاتی ہے اس دن آپ بھول جاتے ہیں۔ تو اگر اوپر والا ہے تو وہ انجوائے کرتا ہوگا اس چیزوں کو کہ دیکھو یار اس کو اچھے مارکس بھی دلوایا، اس نے تھینک یو کارڈ نہیں بھیجا۔
اس کلپ میں اس بات کا کھل کر اعتراف ہے، اگر اوپر والا ہے، یعنی اس کا یقین نہیں ہے کہ اوپر والا ہے یا نہیں، اگر ہے اس کے بعد جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختصر کلپ آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہے تاکہ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس شخص کو مسلمان مانا جائے یا نہیں، اس شخص کے اوپر اعتماد کیا جائے یا نہیں۔ جو بات یہ کہہ رہا ہے کیا اس بات کے اندر کوئی سچائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اس مختصر کلپ کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے۔ اب سوال آپ کی غیرت کا ہے، 20 کروڑ مسلمانوں کی غیرت کا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی غیرت چیک کیجئے اپنے دل میں، اگر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بھی گھر بیٹھیں اور ہم بھی گھر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کم سے کم اتنی کارروائی تو ہونی چاہیے ملک کے قانون کی روشنی میں کہ ان کا شو فوری طور پر بند ہو جائے، اور جس چینل کے اوپر وہ شو چل رہا ہے اس چینل پر فوری طور پر پابندی لگے۔ اس لیے میں 20 کروڑ مسلمانوں کو اور ان کی غیرت کو دعوت دیتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔